بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ۔ انہوں نے عمرو بن سعید والی مدینہ سے جب وہ مکہ میں ابن زبیر سے لڑنے کے لیے فوجیں بھیج رہے تھے کہا کہ اے امیر، مجھے آپ اجازت مرحمت فرما دیں تو میں وہ حدیث آپ سے بیان کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، آدمیوں نے حرام نہیں کیا۔ تو سن لو کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، جائز نہیں ہے کہ مکہ میں خون ریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے۔ پھر اگر کوئی اللہ کے رسول کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت مرحمت فرمائی تھی، تمہارے لیے نہیں دی، تمہارے لیے اجازت نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی، آج اس کی حرمت لوٹ آئی جیسی کل تھی، اور حاضر غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ یہ حدیث سننے کے بعد راوی حدیث ابو شریح سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ بات سن کر عمرو نے کیا جواب دیا؟ کہا یوں کہ اے ابو شریح، حدیث کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر حرم یعنی مکہ کسی خطا کار کو یا خون کر کے اور فتنہ پھیلا کر بھاگ آنے والے کو پناہ نہیں دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری شریف میں نقل کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں بہت ہی جامع باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ کی عظمت اور ان کی قابلیت اور ان کی برکت، اس کے بارے میں اس حدیث پاک میں بیان فرمائے ہیں کہ حرم مکہ کے احترام ہر انسان کے دل میں ہونا چاہیے اور اس کا بہت ہی احترام کرنا ضروری ہے۔